میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت فحش چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ انتہائی گندا راستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں جو چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے اس کے قریب جانے سے بھی روکا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کھمبا پول ہوتا ہے جہاں پر بجلی ہوتی ہے، جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہڈیوں کا اور کھوپڑی کا نشان بنا ہوتا ہے، اس کے قریب مت جانا ورنہ جان چلی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن انسان اگر ہوشیار ہوتا ہے تو اس سائن کو دیکھ کر، اس علامت کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے بچوں کو بچاتا ہے، اپنے دوستوں کو بچاتا ہے، اپنے احباب کو بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے، اس لیے کہ جس کو جان پیاری ہوگی وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے گا، چاہے پول کتنا ہی خوبصورت ہو، چاہے پول کتنا ہی حسین ہو، چاہے پول کتنا ہی جمیل ہو، چاہے پول کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، لیکن جان کو خطرہ ہے اور روک دیا گیا کہ اس کے قریب مت جانا، تو انسان اس کے قریب نہ جا کر اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ مگر کوئی نادان پول کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر اس کے قریب چلا جائے اور اس کو ٹچ کر دے تو اس کی جان چلی جائے گی۔ یاد رکھو، اگر کسی ایسے پول کے پاس گئے جہاں پر بجلی کا کرنٹ ہو اور آپ کو پہلے سے آگاہ کیا گیا تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن زنا وہ بدترین کرنٹ ہے جس کے قریب جانے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، جس وقت وہ زنا میں مصروف رہتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ زنا میں مصروف رہتا ہے اس وقت تک اس کا سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں، اے ایمان والوں، اپنی جان سے زیادہ ایمان سے پیار کرنے والوں، اپنی جانوں سے زیادہ اسلام سے پیار کرنے والوں، اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیار کرنے والوں، مجھے بتاؤ، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جس وقت انسان زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ بتاؤ، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ شعب الایمان کی روایت ہے، امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 آیتیں خصوصی ان کے لیے عطا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 آیتیں ان کے لیے خاص عطا کی، ان 10 آیتوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اے موسیٰ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میری رحمت تم پر برستی رہے اور میری رحمت میں تم سے نہ روکوں، میری رحمتوں کا نزول تم پر ہوتا رہے، تو 2 چیزیں مت کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ میری رحمت کے سائے میں رہو تو 2 چیزیں مت کرنا، اور اگر تم نے 2 چیزیں کر لی تو میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا، میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، کرتا بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ قدرت اس کی محافظ بن جاتی ہے، قدرت اس کا احاطہ کر لیتی ہے، قدرت اس کی عصمتوں کا تحفظ کر لیتی ہے۔ لیکن جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے اپنے دوسرے بندوں کو قدرت یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب معصوموں سے اس لہجے میں بات ہوتی ہے تو تم اور ہم کس کھیت کی مولی ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ، وہ موسیٰ جو طور پر خدا سے باتیں کرے، وہ موسیٰ جو خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنے کی ہمت کرے، وہ موسیٰ جو رب تبارک و تعالی
ताला की बारगाह से तौरात हासिल करे, वो मूसा जिसको खुदा कलीम बनाए, वो मूसा जो खुदा से प्यारी प्यारी बातें करे। हद तो ये है कि कुदरत खुद बुला बुला कर बातें करे। मिन जानिबि तूरिल ऐमन व क़र्रबनाहु नजिया, ऐ मूसा अकेले दूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तुझसे प्यार की बातें करूं। उस मूसा से कुदरत कहती है अलैहिस्सलाम कि ऐ मूसा अगर तूने दो काम कर लिया तो मेरी रहमत तुझसे भी रुक जाएगी, मैं अपनी रहमत को तुझसे भी रोक लूंगा। हजरत मूसा ने पूछा अल्लाह वो क्या है? फरमाया अगर तू जिना करे और चोरी करे तो मैं तुझसे भी अपनी रहमत को रोक लूंगा। हालांकि नबी ये काम नहीं कर सकते, इस काम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर मूसा को मुखातिब करके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके अपने बंदों को पैगाम दे रहा है कि रहमत को रोक लूंगा। अब मुझे बताओ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब ये कहा जाता है कि ज़िना और चोरी की तरफ तुम्हारी तबीयत माइल हुई, हालांकि जनाब मूसा नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन हमारे लिए ये पैगाम है। अब बताओ, अल्लाह अकबर, आज मुसलमान कहता है मौलाना रहमत क्यों रुक गई, रहमत क्यों रुक गई? अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, काबा खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, मुसलमानों का माश खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, मुसलमानों का कारोबार खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, मुसलमानों की जानें खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, मुसलमान बेटी की आबरू खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है। खुदा की रहमत का इंतजार करने वालों, निगाहें उठा उठा करके खुदा की रहमतों को तकने वालों, कुदरत ने तो ऐलान कर दिया, मासूम से कहा कि तू भी ज़िना और चोरी करेगा तो अपनी रहमत तुझसे भी रोक लूंगा। आज बताओ, क्या मुसलमान ज़िना नहीं कर रहा है? क्या मुसलमान चोरी नहीं कर रहा है? चोरी और ज़िना मुसलमानों के अंदर किस कदर घर कर चुकी है। अब तो मुसलमानों की मस्जिदों से भी चोरी होती है। बताओ, क्या मुसलमानों की मस्जिदों में काफिर आते चोरी करने के लिए? बल्कि तुम्हारी मस्जिद के जो है वो छोटे छोटे मग होते हैं, उसको भी जंजीर से बांधना पड़ता है ताकि कोई चुरा कर न ले जाए। बल्कि पियाऊ पर जहां पानी पिलाया जाता है वहां के गिलास भी जंजीरों से बांधने पड़ते हैं ताकि यहां से लोग गिलास चुरा कर न ले जाए। जो कौम पियाऊ पर गिलास न छोड़े, जो कौम मस्जिद के इस्तिंजा खाने के अंदर इस्तिंजा के लोटे न छोड़े, वो कौम किस तरीके से तरक्की कर सकती है? मुसलमानों, एक तुम ही थे। अल्लाह अकबर, चोरी तो दूर की बात है, अगर किसी की गिरी हुई चीज कीमती देख लेते थे तो उसको उठाते नहीं थे इस तसव्वुर के साथ, अगर मैं इसको गिरी पड़ी चीज को उठा लूंगा और इस तक पहुंचाऊंगा नहीं, उस बंदे तक पहुंचाऊंगा नहीं, तो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुंह क्या दिखाऊंगा। वैसे भी इस्लाम का ये कानून है कि गिरी पड़ी चीज को उठाया न जाए बल्कि उसको वहीं पर पड़े रहने दिया जाए। वजह यह है कि जो चीज वहीं पड़ी रहेगी वो ढूंढते ढूंढते आएगा तो उसको उठा लेगा। यहां तो हाल ये है, ऐसी गंदी नीयत हो गई आज के मुसलमानों की कि अल्लाह अकबर, गिरी पड़ी चीज तो अपनी जगह है। बहुत ज्यादा मजहबी लोगों को भी देखा जाता है कि उनकी निगाहें तिरछी टेढ़ी होती है कि कोई चीज उठा लूं। बल्कि आजकल तो माँ अगर 1 रुपए का सिक्का जमीन पे पड़ा हुआ देखती है तो कान में बच्चे से कहती है उठा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये 1 रुपये का सिक्का कीमती न था, लेकिन माँ ने 1 रुपये का सिक्का उस बच्चे को दिखा करके कहा उठा ले। गोया कि अपने बच्चे को चोर बनाने का पहला रास्ता दिखा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपसे पूछना चाहता हूँ, हम क्या थे और क्या हो गए? मुझे एक बहुत प्यारा सा वाकया याद आता है जो मेरे कायद, मेरे अमीर ने मुझे बताया था। वाकया यूं है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में एक अंग्रेज जो है, दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर एक अंग्रेज, देखो हमारा किरदार क्या था, मुसलमानों का कैरेक्टर क्या था। एक अंग्रेज जो है दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए आया और जब वो आया तो क्या देखा, एक कटे हुए पैर वाला इंसान, एक कटे हुए पैर वाला इंसान जो है वहां दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग रहा है। अल्लाह अकबर, उस अंग्रेज ने जो है उस कटे हुए इंसान की को भीख देने के लिए अपनी जेब से अपना बटवा निकाला और बटवा निकालकर उसको भीख दी।
اور پیچھے کی جیب میں اس نے جیسے ہی بٹوا ڈالا تو اس کی توجہ نہ گئی اور اس نے وہ بٹوا پیچھے ڈالنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس کو ایسا لگا کہ بٹوا جو ہے وہ جیب میں چلا گیا, لیکن بٹوا زمین پر گرا اور وہ آگے نکل کر کے چلا گیا. اس فقیر کو یہ پتا چلا کہ جو انگریز نے مجھے بھیک دی تھی اسی کا یہ بٹوا زمین پہ گرا ہے. اس نے سوچا اب انگریز تو مسافر تھا اس لیے کہ وہ تو سیر و تفریح کے لیے آیا تھا. اس فقیر نے یہ سوچا اب اس کو کوئی دوسرا اٹھا کر خیانت نہ کرے, اس لیے اس نے اس کو اٹھا کر کے اپنے پاس رکھا اور روزانہ وہ بٹوا ساتھ میں لاتا. اس کو کھول کر کے بھی نہیں دیکھا. فقیر تھا لیکن دل کا مالدار تھا. فقیر تھا, بے عزت دنیا سمجھ رہی تھی لیکن دل کا عزت دار تھا. ہاتھوں کی کنگالی کوئی کنگالی نہیں ہوتی, دلوں کی کنگالیاں ہوتی ہے. ارے کیا سفید کپڑے پہن کر پلسر پر نکلتے ہو چوری کرنے کے لیے, یہ نامردی ہے نامردی. جینس اور ٹی شرٹ پہن کر بن ٹھن کر کے کافروں کے میلوں میں جا کر کے چوریاں کرتے ہو, اسلام کو بدنام کرتے ہو. دف ہے تمہاری زندگی پہ, نامرد ہو تم. اس لیے کہ مردوں کا کام چوری کر کے اپنے مذہب کو بدنام کرنا نہیں ہوتا, بلکہ بازوؤں کی قوت سے کما کر کے خود کو ترقی پہ لے جا کر پوری قوم کو ترقی پر لے جانا ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بھیک مانگنا بھی اسلام میں عیب ہے, لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے تو مانگ سکتا ہے. پیر کٹے ہوئے بندہ بھیک مانگ سکتا تھا. روزانہ بٹوا لاتا ہے, آنے والوں کو غور سے دیکھتا ہے. روزانہ بٹوا لاتا ہے, آنے والے کو غور سے دیکھتا ہے. اتفاق سے کئی مہینے گزر گئے لیکن آنے والا آیا تو اس کو پہچان لیا. اس نے ایک ترجمان کے ذریعے سے بلایا اور کہا اس سے پوچھو کہ چند مہینہ پہلے یہی آیا تھا دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے. جب ترجمان نے انگریزی زبان میں اس سے پوچھا تو کہا ہاں. تو کہا کسی لنگڑے کو بھیک دیا تھا, یاد آتا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی یاد آتا ہے. کہا بٹوا پیچھے ڈالنے کے لیے اس نے سوچا تھا اور یہ سوچ کر کے بٹوا پیچھے چلا گیا, نکل جاتا ہے, لیکن بٹوا گر گیا تھا, پوچھو یاد آتا ہے؟ کہا ہاں. اس نے پھر یہ بھی کہا کہ ہاں یہ بھی یاد آتا ہے. اس نے بٹوا نکال کر کے دے دیا. اس انگریز کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. اس نے اس ترجمان کے ذریعے سے اس مسلمان فقیر سے پوچھا کہ تم تو بھیک مانگ رہے ہو, پیسوں کی ضرورت تم کو زیادہ ہے, بٹوا میرا گرا تھا, میں چلا گیا تھا, تم خرچ کر لیتے, کون پوچھنے آتا, کون پکڑنے آتا, تم نے خرچ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خرچ کرنا تو دور کی بات, اس دن کے بعد سے میں چین سے نہیں سویا, بستر پہ کروٹیں بدلتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہ جلدی سے اس انگریز کو بھیج دے تاکہ میں اس کی امانت اس تک پہنچا دوں, اس کی امانت اس تک پہنچا دوں. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں امانت نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے. تو میں امانت پہنچانے کے لیے دعا کرتا تھا. اب آپ اپنی امانت لے لیے جاؤ, کہا تم خرچ کر سکتے تھے کیوں نہ کیا؟ کیا پیاری جواب دی, کیا پیارا جواب دیا اس لنگڑے نے. پیر والے اس پہ قربان, تخت والے اس پہ قربان, تاج والے اس پہ قربان. اس نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کہا دیکھو میں نے آپ کا بٹوا اٹھایا, میں نے آپ کا بٹوا اٹھایا, آپ نے نہیں دیکھا, میرے اللہ نے دیکھا, میرے رسول نے دیکھا, اور آپ کے رسول حضرت عیسیٰ نے بھی دیکھا. کیونکہ تمہارا نبی بھی زندہ, میرا نبی بھی زندہ. کیونکہ جن کا ایمان زندہ ہوتا ہے ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی نبی نبی. کیونکہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. دادا مر گئے تو کیا کہتے ہیں؟ دادا ہیں. کیا تھے؟ مر گئے تو تھے, زندہ ہے تو ہیں. اور پھر چلے دادا زندہ ہیں لیکن مالیگاؤں میں نہیں, گھر یا جلسے میں نہیں, گھر پہ بیٹھے تھے, کیا بولے؟ دادا گھر پہ ہیں, دادا یہاں ہے. کلمہ کہہ رہا ہے جھگڑا مت کرو, مناظرے مت کرو,
अबू बकर का कलमा यही था, उमर का कलमा यही था, उस्मान का कलमा यही था, अली का कलमा यही था, साद का कलमा यही था, सईद का कलमा यही था, तलहा का कलमा यही था, जुबैर का कलमा यही था, अबू उबैदा का कलमा यही था, साद इब्न अबी वक्कास का कलमा यही था, सईद बिन ज़ैद का कलमा यही था, अबू हुरैरा का कलमा यही था, बिलाल का कलमा यही था, अम्मा आयशा का कलमा यही था, सैयदा फातिमा का कलमा यही था, इमाम हुसैन का कलमा यही था। हमारा भी कलमा यही है, उस वक्त भी नबी है, आज भी नबी। उस फकीर ने कहा, अंग्रेज, अल्लाह ने देखा तेरे नबी ने, और वो मेरा भी नबी है, ईसा ने देखा, और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी देखा। अब मैंने सोचा, बटवा उठाया, ईसा ने देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा, और अल्लाह ने, उनके रब ने जो आलिमुल गैब व शहादत है उसने भी देखा। अब मुझ पर नजर किसकी? मेरे अल्लाह की, फिर किसकी? ईसा की, अल्लाह की अता से ईसा की, अल्लाह की अता से मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अब उसको उठाकर मैं चोरी से रख लेता, मैं चोरी से रख लेता, और तेरे नबी मेरे नबी को देखते, तेरे नबी मेरे नबी को देखते, तो मेरा नबी तेरे नबी के सामने शर्मिंदा हो जाता, मेरा नबी तेरे नबी के सामने शर्मिंदा हो जाता, क्योंकि हर नबी हमारा नबी है, लेकिन बताने के लिए मेरा नबी तेरे नबी के सामने शर्मिंदा हो जाता। या यूं होता कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का जो है वो बटवा चुरा लिया है, तो चूंकि गलती बेटा करता है लेकिन शरीफ बाप की गर्दन नीचे हो जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बटवा मिल जाएगा, हफ्ते 15 दिन का काम बन जाएगा, मगर नबी की गर्दन नीचे हो जाएगी। तो मैंने संभाल के रखा ताकि मुस्तफा जान रहमत ईसा को कह सके कि देख मेरा उम्मती कितना अमानतदार है, कि गरीब है मगर चोर नहीं है, मेरे नबी का सर फख्र से ऊंचा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। मुसलमानों क्या हो गया? नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों क्या हो गया? इसकी फिक्र नहीं है कि ये जो तुम गलत काम कर रहे हो। उस फकीर को ये एहसास है कि जनाब ईसा के सामने निगाहें नीची ना हो जाए। ये नहीं सोचते कि हमारे नबी शान वाले नबी, हमारी गलतियों की वजह से कहीं हमारे नबी को खुदा की बारगाह में है, खुदा की बारगाह में, अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, मैं कुछ नहीं कहना, आगे हिम्मत नहीं है मेरी। कितनी शान वाले नबी है, अल्लाह ने उनको इज्जतों से नवाजा, शान से नवाजा, अजमतों से नवाजा। तो सुनो सुनो, फरमाया जब तुम चोरी करोगे और जब तुम ज़िना करोगे तो अपनी रहमत तुमसे रोक लूंगा। आज बहुत ख्याल है ना खुदा की रहमत का। क्यों चोरी करता है मुसलमान, क्यों ज़िना करता है मुसलमान? वक्त बहुत मुख्तसर है, मुख्तसर वक्त में बात मुकम्मल करना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए अब मैं सिर्फ 2 हदीसें पढ़ के अपनी बात मुकम्मल कर लूं, इसलिए कि हमें वक्त पर प्रोग्राम खत्म करना होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमान ये भी कहता है मौलाना बहुत तंग दस्ती है, हम तंग दस्ती का शिकार है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत जब ज़िना में मुब्तला हो जाएगी तो अल्लाह उनको तंग दस्ती का शिकार कर देगा, अल्लाह उन पर गुर्बत मुसल्लत कर देगा, अल्लाह उन पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। आज मेरी कौम के 16-16, 17-17 साल की उम्र के जवान लड़के और लड़कियां गंदी फिल्मों को देखकर होटलों पे जाके आवारा गर्दी कर रहे हैं, पार्कों में जाके आवारा गर्दी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग चेहरों पे दाढ़ियां रखकर लड़कियों के साथ गंदगी करके उसकी फोटो वायरल कर रहे हैं। कितनी बेगैरती है, कितनी बेहयाई है। मरना नहीं है, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मेरी उम्मत इज्जत के साथ रहेगी, मेरी उम्मत वकार के साथ रहेगी, मेरी उम्मत शान और शौकत के साथ रहेगी। कब तक? जब तक उनके अंदर ज़िना आम नहीं होगा।
جب ان میں زنا عام ہو جائے گا ان کی عزت چلی جائے گی، ان کا وقار چلا جائے گا، ان کا راحت و آرام چلا جائے گا، اور اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرمائے گا، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دے دیے جائیں گے۔ آج کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچا رکھا ہے، فلمیں دیکھتے ہیں، گندی غزلیں اور گانے سنتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اور آج کل تو اتنی بے حیائی ہو گئی اب کوئی کسی کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے نوجوانان اسلام، جس جوان نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو جوانی میں زنا سے بچا لو، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ آج کل لڑکا لڑکی کی دوستی عام ہو گئی، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، فون پر گفتگو، واٹس ایپ کی چیٹنگ اور چیٹنگ، فیس بک پر گفتگو، سمجھو تو صحیح یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ جوانی میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو جوانی کو گناہ کے اندر گزار دے گا ہم اس پر ذلت اور غربت مسلط کرتے ہیں۔ جب جوانی ڈھلتی ہے نا تو پاپ کی وجہ سے پھر تم پہ غربت آتی ہے، مسلط آتی، کھانے کو محتاج ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زانیوں پہ 3 عذاب آتے ہیں، ایک تو ان کے چہرے کا نور چھینا جاتا ہے، دوسرا ان کی روزی کی برکت چھینی جاتی ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی عزت گھٹا دی جاتی ہے۔ تو میں جو 2 حدیثیں پڑھنے چلا تھا، خدا کے لیے یہ جرم مت کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری قوم مجھے بخشے گی یا گالیاں دے گی، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اگر زنا سے بچنے کے لیے اگر یہی صورتحال ہے کہ ایک شادی پر یا ایک بیوی پر تم کو سیرابی نہیں ہوتی اور اطمینان نہیں ہوتا تو زنا مت کرو۔ اسلام نے راستہ بتا دیا کہ ایک پر سیرابی نہیں ہے تو دوسری کر لو، اچھے سے تیسری کر لو، چوتھی کر لو۔ یہ جو 100 کارڈ متقی بنے ہو نا، دکھاوے کے متقی، کوئی دوسری بیوی کرتا ہے تو پورا گھر مخالفت کرتا ہے، اور زنا کر کے پکڑاتا ہے تو پورا گھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ زنا کرنے والے کی تائید کر رہے ہو، نکاح کرنے والوں کو اتنا اچھوت جانتے ہو کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو۔ اسلام نے یہ راستہ اسی لیے بتایا تھا کہ ہر ایک کی بھوک ایک روٹی میں نہیں ختم ہو سکتی، تو اسلام کہتا ہے ایک روٹی میں تیرا پیٹ نہیں بھرتا تو چرا کے مت کھا، دوسری روٹی حلال طریقے سے کھا سب کے سامنے، تیسری کھا، چوتھی کھا۔ لیکن اگر 4 کی بھوک ہے، ایک ہی پہ صبر کرے گا تو اجر پائے گا۔ صبر کر سکتا ہے تو صبر کر، روزے رکھ کر کے زائل کر سکتا ہے اپنی طاقت تو روزے رکھ کر کے اپنے نفس کو مار۔ اور اگر اس پر یہ تجھے خوف ہے کہ اس سے نہیں معاملہ حل ہوگا، اتنا غلبہ ہے طاقت اور قوت کا اور خواہشات کا کہ زنا میں مبتلا ہوگا، تو زنا کی بجائے شرافت سے دوسری اور تیسری اچھے راستے سے کر لو۔ اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کے شوہر کو ایک پر اطمینان نہیں ہوتا تو آپ خوشی سے دوسری تیسری کی اجازت دو۔ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا شوہر زانی کہلائے، تم فخر سے کہہ سکتی ہو میرا شوہر دوسری بیوی کا شوہر ہے لیکن الحمدللہ وہ زانی نہیں ہے۔ بچوں سے کہتا ہوں اپنے باپ کو مشورہ دو کہ ایک پر اطمینان نہیں تو ابا دوسری خود کر لیں، تاکہ تم فخر سے کہہ سکو میرے باپ کی 2 بیویاں مگر میرا باپ زانی نہیں ہے۔ ہم نے معاشرہ چینج کر دیا، تب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں سے جنت لینا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور آج لوگوں کی فکر اس قدر گندی ہو گئی، اگر کسی کے باپ کی دوسری تیسری بیوی ہوتی تو لوگ اس کے گھر میں بیٹی نہیں دیتے، زانیوں کے یہاں دیتے ہو، نکاح کرنے والوں کے یہاں نہیں دیتے۔ یہی تمہاری اسلامی فکر ہے۔ اگر دوسری یا تیسری یا بیوی کرنا عیب ہوتا تو اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ سیدنا صدیق
صدیق اکبر نے کیوں کیا؟ فاروق اعظم نے کیوں کیا؟ عثمان غنی نے کیوں کیا؟ مولا علی نے کیوں کیا؟ غریب نواز نے کیوں کیا؟ غوث العظم دستگیر نے کیوں کیا؟ آپ جن کے ناموں پر سر جھکاتے ہیں ان کے یہاں کسی کے یہاں تو ایک نہیں ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ کافروں کی فکر اختیار کر لی کہ زنا کریں گے نکاح نہیں کریں گے. حضور نے کہا زنا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. زنا پہ کنٹرول صرف تقریروں سے نہیں ہوگا. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، واللہ مجھے آپ سے کوئی تعریف نہیں چاہیے، اور یوں بھی تو میں مالیگاؤں والوں سے تو نذرانہ لیتا بھی نہیں. میں تو آپ کی بائک پر بھی نہیں آتا ہوں، پروگرام والوں کی بائک پر. یہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ. مجھے تو آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، اور نہ ہی میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں، نہ میں آپ سے نوٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں. مجھے تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جو بات کر رہا ہوں صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ قبر میں سکون کی نیند سو سکوں اپنی ذمہ داری مکمل کر کے. کیوں کافروں کی فکر میں مبتلا ہو؟ اگر آپ کا بیٹا آپ کی ایک بہو پر سیراب نہیں ہوتا تو اس کے پیروں میں زنجیر مت ڈال کے وہ زانی ہو جائے. زنا کے ذمہ دار تم ہو، پاپ کو عام کرنے کے ذمہ دار تم ہو. یہ جو دکھاوے کا تقوی تم نے اختیار کر رکھا ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قریب قیامت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. ایک ایک مرد کی سرپرستی میں کئی کئی عورتیں ہوں گی، تو ایک بیوی کرنے پر ہوگی. جب عورتیں زیادہ ہوگی اور آپ کی یہاں ایک ہی شادی کا تصور رہا تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ کافروں کا ہاتھ پکڑنے جائے گی؟ زنا کے بازار سجانے جائے گی؟ کیوں وہ باتیں کرتے ہو؟ اور یہ بات بھی کہہ دوں، مسنا و ثلاثا و رباع یہ قرآن نے کہا ہے. جو اس کو برا جانے گا اس کے ایمان کو خطرہ ہے. قرآن کی کسی آیت کے حکم کو حقیر جاننے والے کے ایمان کو خطرہ ہے. کیا باتیں کرتے ہو جناب؟ اسلام کی کوڑی کی معلومات نہیں، ڈیبیٹ کرنے بیٹھتے ہیں آپ. بات ختم کرنے لگا ہوں اس لیے کہ 10 بجے پروگرام ختم کرنا ہے. جلدی جلدی سنیے. زنا پہ کنٹرول تعدد ازواج یعنی ازواج کی کثرت کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن ایک شرط کے ساتھ. ناجائز تعلقات کر کے پھر ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ کوئی پکڑ کے زبردستی نکاح کرے. ارینج میرج ہونا چاہیے، جیسے پہلے ڈھونڈ کر شرافت سے کی ویسے دوسری بھی تیسری بھی، جو آپ کی طبیعت ہو. لیکن سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ان اللہ والوں کی طرح کوئی ایک پر مطمئن ہے تو اس کے لیے نہیں، جن کے جذبات قابو میں نہیں، جنہیں زنا کا خوف ہے. راستہ دیا ہے قرآن نے، راہ دی ہے قرآن نے. برا نہیں ہے، برا نہیں ہے. اچھا، اور پھر دوسری چیز، ایک سے زائد کرو تو ایسا نہیں کہ ایک ہی یہاں پڑے رہو دوسری چیختی چلاتی رہے. انصاف شرط ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. چلیے جلدی سے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. بات بہت اہم تھی، بہت قیمتی باتیں تھی، لیکن وقت میں قلت ہو گئی، اس لیے اب بات جلدی سے نکال کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام، جلدی جلدی توجہ، اللہ کے رسول، ماں بہنوں کی بھی توجہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے. یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حدیث حافظ ذہبی نے لکھا ہے کتاب الکبائر کے اندر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے. پہلی بات تو جہنم جو بھڑک رہی ہے آگ سے، اس میں کنواں ہے. اس کو کہتے ہیں جب الحزن، یعنی غم کا کنواں. آقا فرماتے ہیں اس میں ایک سانپ اور ایک بچھو اتنا بڑا ہے جتنا کھچر بڑا ہوتا ہے. اس کی موٹائی اتنی ہے جتنی کھچر کی ہے. اور پھر اس بچھو اور سانپ کو 70 ڈنک ہے، اور ہر ڈنک کے اندر جہنم کے اندر وہ جو بچھو ہے اس کے اندر
70 डंक वाला बिच्छू और हर डंक में मश्क है, मश्क, वो मश्क होती है पानी की, और वो जहर से भरी हुई है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो जानी को डंक मारेगा तो 1000 साल तक के वो उसके दर्द और शिद्दत को महसूस करता रहे। 2-3 मिनट के ज़िना की लज्जत हासिल करने वालों, अपनी जवानी को आग लगाने वालों, क्या समझते हो कि ज़िना की लज्जतें तुम्हें राहत पहुंचाएगी? ज़िना करने वालों को ऐसी बीमारियां खुदा मुसल्लत करता है कि उसके शिफा के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। जलील है, रुस्वा है, बीमारियों में मुब्तला है, वो मौत भी मांगता है तो उसको मौत भी नहीं आती। बल्कि एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रात की आखिरी पहर में अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और कहता है माफी मांगने वालों माफी मांगो, बच्चे मांगने वाले बच्चे मांगो, रोजी मांगने वाले रोजी मांगो, इज्जत मांगने वालों इज्जत मांगो। और बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको सब देता है, हत्ता कि तौबा करने वाले तौबा करते हैं। 80-80 साल के पापी भी उस वक्त तौबा करे तो अल्लाह उसको भी बख्श देता है, मगर जानी तौबा करे तो अल्लाह उसको रोक देता है, उससे इतना नाराज होता है कि उसको माफ नहीं करता। उस वक्त तौबा करने वाले को कुदरत माफ नहीं करती। उन औरतों को भी इससे अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए जो बन सवर कर इसलिए निकलती है कि लोग हमारे मकर फरेब में मुब्तला। क्या करें, गुर्बत की वजह से इज्जत बेचते हैं हम। इज्जत बेचने से बरकत होगी? हुजूर फरमाते हैं ज़िना से तो तंगदस्ती आती है, तो सोचो बर्दाश्त कर सकोगे अज़ाब? 1000 साल तक के वो दर्द महसूस करेगा, और वो तो डंक पे डंक मारता ही जाएगा ना। 1000 साल तक वो रुकेगा। जुब्बुल हुस्न का वो बिच्छू, वो सांप, कोई मौलवी कहता तो आप उड़ा सकते थे, कोई लीडर कहता तो आप हवा में बात घुमा सकते थे। ये उस रसूल का फरमान है जो खुदा की मर्जी के बगैर कभी जबान भी नहीं खोलता, जिसकी जबान पे खुदा का कलाम जारी होता है। उस रसूल ने फरमाया इसी पे बस नहीं, मेरे करीम आका गैबदा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, फिर आका फरमाते हैं उसकी शिद्दत का वो दर्द महसूस करेगा, फिर उसका गोश्त झड़ करके गिर जाएगा और उसकी शर्मगाह से पीप जो है वो बहने लगेगा और रसने लगेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दूसरी हदीस और ये आखिरी बात, इसी बात खत्म। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितना अजाब है, नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये एक एंड करना हो इस पर, दिल के कानों से मेरे वो भाई सुने जो जंगल बियाबान ईद के मौके पर, बारात के मौके पर, खुशियों के मौके पर समुंदर के किनारे जाकर गुनहगारों की बस्ती में जाकर जिना करते हैं। जिना करने वालों की औलाद पर भी उसकी नहूसत बरसती है। अपनी औलाद का अगर भला चाहते हो तो इस फेले बद से तौबा कर लो, जो माफी मांग ले कुदरत उसे माफ कर देगी। इस उम्मीद पर बख्शिश तलब कर लो, वो कादिर व कय्यूम में बख्श देगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी मर्द ने किसी औरत को शहवत के साथ, बुरी नियत के साथ छुआ, जो औरत उस पर हलाल नहीं थी, तो आका फरमाते क़यामत के दिन वो मर्द इस हालत में आएगा कि उसकी गर्दन से उसका हाथ बंधा हुआ होगा। औरतों को हाथ टच करने वालों, बल्कि भीड़ में इसलिए घुसते हैं कि चलो चंद को धक्के दे देंगे, यही मस्ती मजाक के लिए पैदा हुए थे। हंसने की बात नहीं है। जवानी किसकी रही? जो तुम्हारी रहेगी, जो हमारी रहेगी। जवानी रहने के लिए नहीं है, जवानी तो ढल जाएगी। अंजाम कार क्या है? हुजूर मेरे आका और आपके आका गैबदा नबी ने खोल खोल के बयान कर दिया। सबसे ज्यादा हया वाले थे, सबसे ज्यादा शर्म वाले थे, सबसे ज्यादा हया के पैकर थे, लेकिन खोल खोल के इसलिए बयान कर दिया कि मेरे उम्मती बच जाएं जहन्नम से, मेरे उम्मती बच जाएं गुनाहों से। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वालों, बच जाओ गुनाह से। एक फकीर सदा लगा रहा है तौबा कर लो। हर वक्त ये दिन नहीं
نہیں آئیں گے, ہر وقت یہ ساتیں نہیں آئے گی, ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی, ایک نہ ایک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی. پکارنے والے نہ رہیں گے, نصیحتیں کرنے والے نہ رہیں گے, ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا, ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنلی بات نہیں کرے گا. آؤ آؤ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منا لو. بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. او بلے شاہ اللہ کو منا لے ورنہ کتے تجھ سے بازی لے گئے, ورنہ کچھ کتے تجھ سے سبقت لے گئے. کتے نے مالک کی ایک روٹی کھائی تو وفا کیا, تو نے تو سب کچھ اس کا کھایا, اس کا پیا, اس کا پہنا, اس کا اوڑا, اس کے دیے ہوئے مکان میں رہا, لیکن یار نہ منا سکا تو تیرا انجام کیا ہے؟ میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں صرف عورت کو چھونے کی بنیاد پر, عورت کو چھونے کی بنیاد پہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا. قیامت میں دو چار نہیں رہیں گے, کمرے بند کر کے گناہ کرنے والوں, جنگلوں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں, ہوٹلیں بک کر کے گناہ کرنے والوں, بیابانوں میں جا کے گناہ کرنے والوں, چھپ چھپا کر کے گناہ کرنے والوں. دیکھو دیکھو وہاں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار لوگ ہوں گے اور ہاتھ گردن میں بندھا ہوگا. فرشتے کہیں گے وہ پاپی آ رہا ہے جس نے عورتوں سے ہاتھ ٹچ کیے تھے, مس کیے تھے, عورتوں کو چھوا تھا. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس نے کسی عورت کو ناجائز طور پہ بوسہ دیا ہوگا اس کے ہونٹ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے. پھر آقا فرماتے ہیں اس نے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی میں حرام پر سوار ہوئی تھی اور میں نے زنا کیا تھا. اس کے بعد اللہ اسی پر اس سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کر اللہ اس کو جلال بھری نظر سے ناراض ہو کر دیکھے گا. میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں اللہ جب اس کو جلال کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا پورا گوشت تو جھڑ جائے گا اور وہ لڑتے ہوئے کہے گا یہ سب کام میں نے نہیں کیا تھا, یہ سب کام میں نے, یعنی وہ اس وقت انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا. اس وقت جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا, اللہ اس کی زبان کو اجازت دے گا. زبان کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں میں نے سیکسی باتیں کی تھی, گندی باتیں کی تھی, اس کے بعد میں نے حرام کلام کیا تھا. پھر اللہ اسی پر بس نہیں, آنکھ کہنے لگی اللہ میں نے حرام دیکھا تھا. اس کے بعد پیر کہیں گی اللہ میں حرام جگہ چل کر گیا تھا. شرمگاہ کہے گی اللہ ہاں اس نے زنا کیا تھا زنا. اس وقت وہ پچھتائے گا زبان میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے, ہاتھ میرا تھا میرے خلاف بول رہا ہے, ران میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے, شرمگاہ میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے. جب سب گواہی دیں گے تو جو محافظ فرشتے ہیں نا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی سنا تھا. دوسرا فرشتہ کہے گا مولا میں نے لکھا تھا. اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو, یعنی خدا خود گواہی دے گا. اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو مگر میں نے اپنے کرم سے پردے ڈال رکھا تھا, چھپا دیا تھا اس امید پر کہ توبہ کر لے گا میرا ہو جائے گا, پلٹ آئے گا توبہ کر لے گا, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اب اللہ فرشتوں سے کہے گا توجہ یہاں آئیے, اب اس پر آئیے. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو, عذاب. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا. توجہ, ہنس ہنس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں, زنا کے مناظر دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں, زنا کر کے جن کے کانوں پہ جو تک نہیں رکھتی کون کیا کر لے گا, میں تو دادا ہوں محلے کا, میں تو اہل اقتدار ہوں, کون کیا کر لے گا, میں تو مالدار ہوں, میری تو فلاں سے پٹتی ہے اور میری تو فلاں سے پٹتی ہے, اور سب سے پٹتی ہے جس سے پٹتی ہے وہ سب دادے پر دادے اس دن ننگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے, تمہارے کیا کام آئیں گے. دادا گیری بابا گیری سب یہاں چلے گی, وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی. اللہ فرمائے گا اس زانی کو عذاب دو. اللہ کے سچے سچے غیب داں نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے. امت کتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کے امام مہدی تک جتنے پاپی ہوں گے, حضور کے ظاہری دور سے امام مہدی کے دور تک
جتنے پاپی ہوں گے، بے نمازی، چور، اچکے، جھوٹے، فسادی، چغل خور، کافر، مشرک، جتنے ہوں گے سب، کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے، آدھا عذاب سب کے برابر اس زانی کو دیا جائے، آدھا عذاب اس پر مسلط کیا جائے، اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا۔ یہ ہے زنا کا عذاب، پوری امت سے نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا۔ ہے طاقت، ہے قوت، سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں، مئی کی دھوپ میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا، اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ امت، نصف امت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ سے محبت کر لو۔ نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں۔ کیا رکھا ہے زنا میں، کیا رکھا ہے بدکاریوں میں، کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں، جب اسلام نے صحیح سیدھا راستہ بتایا، وہ بھی اس شہر میں جو گنبد و مینار کا شہر۔ ارے تم نے تو اس شہر کو مثالی شہر بنا دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا، پوری دنیا میں مثال ہو کہ مالیگاؤں کے جوانوں کو دیکھو، جب چلتے ہیں تو نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں، وہاں کے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، وہاں اذانیں ہوتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہاں کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا، وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، وہاں کوئی کسی کی لڑکی پہ نظر نہیں اٹھاتا۔ اپنے شہر کو مثالی بنا دینا چاہیے تھا، لیکن موت کو بھول گئے۔ خدا کے لیے آؤ سچی توبہ کر لو۔ ایک چھوٹی سی بات اگر کہہ سکتا ہوں کہہ دوں، بس بات ختم، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، دل کے کان سے سن لے، ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ حضور نے اس کو بار بار بیان کی، اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ہر بیان میں اس کو بیان کروں، لیکن عنوان جدا رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اس کے راوی، ترمذی میں بھی یہ حدیث، اور بہت کتابوں میں کثرت سے یہ حدیث ہے، یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں، میرے جوان دھیان سے سن۔ اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کا مفہوم بہنوں سے بھی گزارش۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا صحابی تھا، لیکن چھوٹا ہو کر بھی میں نے اس کو کم و بیش 7 مرتبہ سنا حضور سے۔ جب میں نے 7 بار سنا چھوٹی عمر کا ہو کر، تو بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ وہ حدیث یہ، اس کا مفہوم یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کو زنا کی بڑی عادت تھی، لت لگ گئی تھی زنا کی۔ اتفاق سے وہ مالدار تھا، دولت اس کے پاس تھی، اس لیے کہ لوگ دولت کی بنیاد پہ عدمات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ مت کرو دولت پر تکبر، مت کرو۔ اس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، یزید کی قبر کا نشان ہم کا ہے۔ بادشاہوں کے ساتھ یہ کیا تو یار آپ تو 24 تم کے مالک ہو، آپ تو سائزنگوں کے مالک ہو، آپ تو ہوٹل اور کرانہ دکان کے مالک ہو، اپنی اوقات کیا ہے؟ وہ دولتوں کا تصور تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جو پچھلے دور میں دولتیں ہوئی۔ فرعونوں کو پورے پورے محلوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، سونے چاندی غلام اور کنیزوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ اس شان سے وہ دفن ہوئے، لیکن گئے جہنم میں، اس لیے کہ محلوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، مالوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پہ جنت ملتی۔ پھٹا کفن لے جاؤ گے مگر یار راضی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر مخمل کا کفن پہن کے جاؤ گے، قدرت ناراض ہے تو وہ بھی چھین لیا جائے گا اور قبر کے کیڑے جسم کو کھا لیں گے۔ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، مالدار تھا، پاپ کا عادی تھا، زنا کا عادی تھا۔ اس کی عادت تھی روزانہ کسی نہ کسی نئی لڑکی کو وہ اپنے بستر کی زینت بناتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا شکار کی تلاش میں، دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے، لڑکی کو وہ پہچانتا تھا، خوبصورت لڑکی ہے، مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں اس کو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ مجبور ہے تو مجبوری میں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ لڑکی آئی، کہا کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا کچھ پریشانی ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، چند سکوں کی ضرورت تھی۔ اس نے
60 सोने के सिक्के उसके दामन में डाल दिए, और दामन में डाल दी तो लड़की को, उसको चंद की जरूरत थी। 60 सोने के सिक्के डाल दिए तो लड़की, क्योंकि मौलाए कायनात कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा है, कोई किसी पे एहसान करेगा ना तो इंसान उसके एहसान तले दब जाए। आज जो हम ये कहते हैं ना हमारी लड़कियां इधर जा रही उधर जा रही, आपने उन पे एहसान किया रोकने के लिए? आप अपने घर का झूठा खाना खल्ले पर डालते हैं ना, गरीबों को आप कहां देते? आप ईद पर 10 ड्रेस सिलाते हैं ना, आपने ये कहां सीखा है कि मैं 10 की बजाय 8 सिलाकर 2 गरीबों को पहना? आप अपनी बेटी की मंगनी पे 5 लाख खर्चा करते हैं, शादी पे 10 लाख खर्चा करते हैं, आपने ये कहां सीखा है कि 1 लाख बचाकर मैं किसी गरीब के सर पे भी दुपट्टा डाल के उसका भी निकाह करवा दूं? हमने कभी दूसरों का सोचा? गरीबों का सोचा? नहीं सोचा। आज हर मालदार मालदार बनना चाहता है, गरीबों को उठाना नहीं चाहता। गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, ये तो बदफेली। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने जब 60 सोने के सिक्के उस लड़की के दामन में डाले तो लड़की ने शुक्रिया के अंदाज में उसको देखा। उस जवान ने कहा, मैं इस पे कुछ नहीं चाहता, बस इतनी ख्वाहिश है मेरे घर में थोड़ी देर चल के बैठ जाओ। चूंकि उसने एहसान किया था, लड़की चलने को तैयार हो गई। कई घर में बैठी तो इसने सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दी और बंद करके इसकी तरफ खिसकने लगा। लड़की पूरे वजूद से कांपने लगी। कोई जरूरी नहीं है कि माल नहीं तो तकवा भी न हो, इसलिए कि तकवे का ताल्लुक ना माल से है ना गुर्बत से है। कभी कभी मालदारों को भी तकवा मिलता है, कभी कभी गरीबों को भी तकवा, इसलिए कि तकवे का ताल्लुक लिबास नहीं दिल से। वो कांपने लगी। उस जवान ने कहा, लड़की, किसी ने तेरे साथ कोई एहसान नहीं किया, तूने कर्जे मांगे किसी ने दिया नहीं, मैंने दिया, और फिर तुझे समाज का इतना खौफ कि तू कांप रही है। और समाज के खौफ से कांप रही तो कौन क्या बिगाड़ लेगा तेरा? मैंने तो सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। लड़की ने जवाब दिए, खिड़की और दरवाजे सब बंद है, समाज की वजह से, बस्ती वालों की वजह से नहीं कांप रही हूं। सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन एक ऐसा दरवाजा खुला है जो खुदा और बंदे के दरमियान है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। बस तूने तो बार बार पाप किया, रोजाना तेरा काम जिना करना है, लेकिन आज से पहले मैंने ये काम कभी नहीं किया, और यही सोच करके अब मैं कांप रही हूं कि क़यामत में अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगी। अगर मेरे अल्लाह ने पूछा कि तूने जिना क्यों किया था फलां के साथ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? इसीलिए कांप रही हूं। वो लड़की ने ये बात कही। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। उसने इतना कहा ना कि अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगी, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो दरवाजा खुलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। पहाड़ों की खो में जाओ तो भी खुलाए, तहतुस्सरा की तह में जाओ तो भी खुला है, बुलंदियों पे जाओ तो भी खुला है, पस्तियों में जाओ तो भी खुला है, लोगों के सामने तो भी खुला है, लोगों से छुप जाओ तो भी खुला है। अल्लाह देख रहे तुझे भी और मुझे भी। ऐ जवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। बस इतना सुनना था। उस जवान ने कहा, ये पैसे भी तेरे हैं, और जब अल्लाह देख ही रहा है, मैं भी तो मुसलमान हूं, जा चली जा, यहां से चली जा, पैसे भी तेरे, चली जा। कहते हैं वो लड़की चली गई। इधर लड़की घर से बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में आया और उसी हालत में उस जवान की रूह निकाल ली। गाड़ियों में मौज मस्ती करते हुए सोचना, अगर उसी हालत में मौत आई तो क्या? किसी लड़की पे हाथ डालने से पहले सोचना, उसी हालत में मौत आई तो क्या? अल्लाह को मुंह क्या दिखाएं? मौत तो किसी भी हालत में आ सकती है। मौत का कोई वक्त है? किसी को कोई वक्त तो बताया गया है? टाइम तो मुकर्रर है, किसी को कोई वक्त बताया गया किस हालत में आएगी? उसने लड़की को कहा, जा। लड़की गई, मौत का फरिश्ता आया, उस जवान की रूह निकाल ली। यानी अगर वो लड़की को नहीं भेजता और जबरदस्ती से ना करता तो किस हालत में मौत आती उसको? उसकी रूह निकल गई। जंगल की आग की तरह पूरी बस्ती में बात फैल गई, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया।
मोहल्ले के नेक लोगों ने कहा था बड़ा पापी, बड़ा बदमाश, पता नहीं उसका चेहरा भी पता नहीं कैसा हो गया होगा, बदल गया होगा। किसी ने कहा कि चलो तो सही, कुछ भी था लेकिन था तो इस्लाम के दायरे में, जनाजे में तो शिरकत करना है। जब लोग उसके घर पर गए तो नूर के कलम से उसकी चौखट पे लिखा था इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफ्ल, यानी मफहूम के तौर पे तशरीह के साथ बता रहा हूँ कि किफ्ल ने अल्लाह से डर कर एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह ने उसके सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। जिंदगी में आपके साथ भी ये वक्त आता होगा, आएगा, सफर में रहेंगे किसी का हुस्न आवाज देगा, अकेले में रहेंगे किसी का हुस्न आवाज देगा, तन्हाई में रहेंगे किसी का हुस्न आवाज देगा। बस इतना सोचना अल्लाह देख रहा है और गुनाह से अपने दामन को बचाना। और इससे बड़ी बात क्या है, मेरे नबी ने